بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الضيوف الكرام، أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إنه من دواء الغبطة والسرور والاعتزاز اجتماعنا هذا اجتماع علماء الأفاضل من كل أنحاء الهند. شخصيا أنا مسرور جدا بحصول هذه الفرصة العظيمة لإلقاء بعض الكلمات الطيبة أمام فضيلتكم نيابة عن إخواننا من الاتحاد العلماء بكيرلا. أود أن أقدم لمحة موجزة عن أنشطة المنظمة في مؤتمر العلماء وورشة العمل التي عقدت في دلهي تحت رعاية الجماعة الإسلامية الهندية. تلعب جمعيات العلماء دورا أساسيا في المجتمع عموما، وخاصة لها دور مهم داخل الحركة الإسلامية. تم تشكيل اتحاد العلماء بكيرلا قبل 6 سنوات تحت رعاية الجماعة الإسلامية. إنه من دواعي السرور والفخر بأن الاتحاد استطاع بجهوده الجبارة لتمكين موقف صلب ومكان ممتاز بين أوساط المسلمين في ولاية كيرلا. في الوقت الحاضر هناك 300 عضوا من مختلف مناطق ولاية كيرلا. ينتخب اجتماع الهيئة العامة للأعضاء لجنة ومجلس الإدارة وفريق العمل لمدة 2 عام. تجتمع لجنة العمل شهريا وتراجع أنشطة الاتحاد وتقدم توجيهات وترسم مشاريع المستقبلية. وللاتحاد دستور مدون مكتوب يوضح الغاية والهدف ومنهج العمل ومعترف من قبل الجماعة الإسلامية. لما تستنصح سوليداريتي كيرلا، مركز الشباب الإسلامي، وSIO جمعية طلبة الإسلامية، وبيت الزكاة بكيرلا، وجمعية بنجل لارببي بكيرلا، وجماعة الإسلامية بخصوص قضية ما تهمهم عن وجهة نظر إسلامي، اتحاد العلماء يبدي آراءه ويقدم إفادته. هيئة الفتوى التابعة للاتحاد ترد على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها الجماهير المسلمة. تنشر بشكل منتظم مجلة فكرية 3 شهرية تشجيع الفكر والاجتهاد، تسمى بودنم الوعي الإسلامي، تحت إشراف الاتحاد. عندما نشر عالم بكيرلا تفسير للقرآن على أساس الثقافة الهندية الهندوسية، والذي يتبنى الفكرة التذويب في التيار الفاشية، نشر كتاب رائع يفضح زيفه وتحريف القرآن عن مواضعه في مؤتمر عقد في مدينة كوتشين في شهر يناير في هذه السنة. يحتوي الكتاب على إجابات ومراجعات وانتقادات أعدها 12 عالما بعد دراسات امتدت على مدار شهور. ومن الجدير بالذكر أنه ساهم في هذا المؤتمر علماء مشهورون من كافة جماعة المسلمة في ولاية كيرلا، وخاطبوا الجماهير. لقي هذا الكتاب قبولا مميزا في أوساط المسلمين، ونشرت الطبعة الثانية لهذا الكتاب في شهر رمضان المبارك. علما بأن حدث هذا العام حدث مهم، هو ندوة متابعة لملتقى الحديث النبوي والسنة النبوية التي أجريت في وقت سابق في الجامعة الإسلامية بشاندبرم
في سياق خاص حيث يزداد اتجاه إنكار الأحاديث النبوية وتشكيك صحة الأحاديث النبوية. قمنا بعقد دورات التدريب التعليمية عن مواضيع مختلفة باسم التفقه في الدين لطلاب الكليات الإسلامية. تم تنظيم ندوات القرآن والحديث والفقه في مناطق مختلفة في ولاية كيرلا. ستعقد 4 مؤتمرات إقليمية في شهر أغسطس القابل في ولاية كيرلا بغرض التطور التنظيمي والتمكين الفكري للأعضاء. الاتحاد يشجع الموهوبين في مجال الكتابة والتأليف وكتابة المقالات والصحافة والوسائل التواصل الاجتماعي. ويشترك في اللقاء رؤساء الاتحاد والجمعيات لعلماء كيرلا. سيعقد لقاء ودي لكبار العلماء من مختلف المنظمات في ولاية كيرلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد تقرر عقد اجتماع مناقشة بالتعاون مع الجماعة الإسلامية لإعطاء توجيهات لعلماء وخطباء الحركة وخطباء المساجد في مواجهة الحكم الفاشية في الهند. صممت خطة العملية هذا العام لتكوين المجتهدين والعلماء وتمكينهم من التعامل مع مشاكل العصر الجديد وتنظيم المنتديات والندوات. أثناء زيارة شخصيات علمية بارزة عالميا في الهند نستخدم وجودهم لتنظيم المناقشات العلمية والندوات والمحاضرات مثل الشيخ دكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك دكتور منذر كهف الخبير في اقتصاد الإسلامي. استغللنا حضورهم ونظمنا برامج دراسية تتناول موضوع البنوك الإسلامية وما تواجه من الأزمات المعضلة وكيفية حلها، وعن التحديات التي تواجه الأمة المسلمة، وعن أنشطة الاتحاد العلماء العالمي. وكذلك الشيخ أحمد كوتي مدير المركز الإسلامي بكندا تورونتو خريج جامعة الإسلامية بشاندبرم في الستينات ألقى محاضرة عن تجربة دعوة الإسلام في أوروبا وأمريكا خلال 40 عاما عاش في كندا. أقيمت الجائزة باسم تي محمد المحرر السابق لبربودنم ومجتهد ومؤلف كتب عديدة. تمنح الجائزة في كل 3 سنوات للكتب الإسلامية المتميزة. اتحاد العلماء بكيرلا لديه موقع على شبكة الإنترنت يغطي بشكل أساسي الطبعات السابقة من المجلة بودنم وتقارير لأهم أعمال الاتحاد والفتاوى. في السياق الهندي اليوم أن البقاء بالعزة والمقاومة الفعالة لأقلية المسلمة أمر بالغ الأهمية. الأمة المسلمة الهندية تتطلع إلى الجماعة الإسلامية من أجل موقف واضح تجاه هذه القضايا. يجب أن تكون هناك مناقشة علمية واتخاذ قرار من العلماء داخل الحركة عن هذه القضايا باعتبارها موضوعا رئيسيا نظرا لهذه الاحتياجات الماسة والحالات الحرجة. قرر اتحاد العلماء إقامة ندوات ومؤتمرات وتقديم توجيهات على مستوى الهند. ويوصفنا في هذه الآونة لنصارح حقيقة تؤلمنا بأن البرنامج التي دونتم لهذا الملتقى، ملتقى العلماء الأفاضل الذين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية الهندية، خالية من المواضيع التي تصطاد المسلمين من كل جهة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد رمتكم العرب عن قوس واحدة وقالبوكم من كل جانب. المواضيع لا تنعكس الآلام والدموع التي تسيل على خد المسلمين وتهز قلوبهم وكيانهم الذاتي في الساحة الهندية، ولكن للأسف لم نهتم عن هذا الموضوع المؤلم، ولم تتلقى هذه الحالات البشعة أي أدنى اهتمام. المواضيع التي تناقش في هذا الاجتماع إن دل على شيء إنما يدل بأننا نعيش قبل نصف قرن من الزمن، نغمض أعيننا تجاه القضايا الحارة
وتذوب قلوب المسلمين من أجلها لا يقدرون ليغيروا هذه الحالة إن تكلموا قتلوهم وإن صمتوا استباحوهم. وأنتهز هذه الفرصة شخصيا ونيابة عن الاتحاد العلماء بكيرلا بصفتي أمين العام للاتحاد نهنئ العلماء الأعزاء بأجمل تحياتنا وتهنئاتنا من أعماق قلوبنا، ونشكر الإخوة الأفاضل من قادة الجماعة الإسلامية أميرا ومجلس الشورى وجماعة لإعطائنا الفرصة لنشارك معكم في مسيرة الدعوة والحركة. شكرا لحسن استماعكم هذا التقرير، وسامحونا إذا تجاوزنا الحدود في تحليل الظروف الراهنة التي نعيش فيها في الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بغیر تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کروں گا. الحمدللہ 2015 سے ہی رابطۃ العلماء کے نام سے تنظیم قائم ہے. تمل ناڈو میں دو حصے ہیں، ایک تمل منطقہ اور دوسرا اردو منطقہ ہے. تمل منطقہ کے ذمہ دار مولانا نوح محضری صاحب اور اس کے سیکریٹری کے حیثیت سے مولانا اسماعیل امدادی صاحب ہیں، اور اردو منطقہ جو مدراس سے لے کر وانمباڑی، آمبور، کرشنگری تک کا ہے، تو اس کے جو ذمہ دار ہیں مولوی سمیع اللہ صاحب عمری، اور میں سیکریٹری کے حیثیت سے ہوں مولوی ارشاد خان عمری. تو ذمہ داران کے یہ 2015 میں اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن 18 میں سرگرمی کے ساتھ الحمدللہ کار فرما ہے. اس سے 200 علماء کے قریب اس میں شامل ہیں تمل ناڈو کے پورے علاقے میں. اور اس تنظیم کا دستور تو ابھی تک نہیں بنا ہے. کرناٹکا کا جو دستور ہے اسی دستور پر تمل ناڈو بھی الحمدللہ عمل پیرا ہے. پروگرام کے مختلف پروگرامز چلتے ہیں. عوام کے اندر بیداری کے لیے بذریعہ زوم پروگرامز الحمدللہ اب تک 9 پروگرام منعقد کیے گئے، جس میں علماء اکرام کی بڑی تعداد شریک رہی، اور سامعین خواتین اور حضرات ہوا کرتے تھے. بطور خاص مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا جناب امین الحسن صاحب، مولانا الیاس ندوی صاحب، مولانا اسجد قاسمی صاحب، مولانا طاہر مدنی صاحب، مولانا ذکی الرحمن فلاحی صاحب، اور مولانا محی الدین غازی صاحب، مولانا احمد سراج قاسمی صاحب، مولانا ولی اللہ سیدی فلاحی صاحب، مولانا سراج الدین احمد عمری صاحب وغیرہ بہت سارے علماء تھے جن سے ہم نے استفادہ کیا بذریعہ زوم. روزانہ صبح 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک کا سلسلہ چلتا رہا، اور مختلف موضوعات پر پینڈیمک جو ماحول تھا اس ماحول میں بھی خطابات ہوئے، اور استقبال رمضان میں بعد رمضان کیا کرنے ہیں، اور قربانی کے موسم میں، اور پھر شہادت حسین کے موسم میں، اور پھر اسی طرح اولیاء اکرام کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، اس پر، ان ساری عناوین پر جو ہے الحمدللہ بہترین قسم کے پروگرامز طے کیے گئے، جس میں تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں نے استفادہ کیا. اور زوم کے ذریعے سے 500 افراد کا جو زوم کا لنک ہے، اس لنک کے ذریعے سے اس کو ہم نے پروگرام چلایا تھا. اطراف و اکناف کے مدارس کا دورہ تمل زون سے بھی اور اردو زون سے بھی ہوا کرتا تھا، اور تقریباً 6 مرتبہ مختلف اداروں کا دورہ کیا گیا وہاں کے اساتذہ کرام سے، اور پھر طلبہ عزیز سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور بعض مرتبہ خطابات بھی طلبہ کے سامنے منعقد کیے گئے. خطبہ جمعہ اور دینی مضامین کی تشریح بذریعہ واٹس ایپ کی جا رہی ہے. جیسے کہ مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب روانہ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے علماء کی محفلوں میں عام کیا جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے علماء الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں، اور خطبہ بھی الحمدللہ اس عنوان پر علماء اکرام دیتے آ رہے ہیں. پری اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کے سینٹرز کا قیام انشاءاللہ عمل میں آنے والا ہے، اور گزشتہ آلریڈی ہمارے پاس جماعت کی سطح میں عمل میں آ رہا ہے، اس میں علماء اکرام کام کر رہے ہیں. تو رابطۃ العلماء کی جانب سے بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 7 تربیتی نشستیں ہماری منعقد کی گئیں، جس میں تجدید و احیاء دین کے جو کتاب ہے اس کتاب کے اوپر اس کا حاصل مطالعہ پیش کیا گیا، اور مختلف علماء اکرام اس میں شریک رہے. تقریباً 7 پروگرامز اس طرح منعقد کیے گئے، اور ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں تنظیمی نشست باقاعدگی کے ساتھ الحمدللہ قائم ہو رہی ہے، اور چائے پارٹی کی شکل میں علماء اکرام سے ہمارے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور انفرادی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی الحمدللہ ہمارا جاری ہے. تمل کے پروگرامز بھی الحمدللہ عوامی خطاب مختلف عناوین پر تمل کے علماء اکرام کے صدارت میں اور ان کے خطابات کی بنیاد پر جو ہے بذریعہ زوم پروگرام متعین کیے گئے، جس میں ہر پروگرام میں 500 سے زیادہ لوگ
شریک ہوا کرتے تھے خواتین و حضرات. اس طرح یہ تھی جو مختصر رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رابطۃ العلماء کا جو مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے علماء میں ہماری پہنچ ہو جائے اور عوام تک بھی ہماری پہنچ ہو جائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، تنظیم علماء بہار کے نمائندے کی حیثیت سے، انچارج کی حیثیت سے رپورٹ پیش کرنے کی زحمت دی گئی ہے. الحمدللہ بہار میں گزشتہ میقات 2016 میں تنظیم علماء بہار کا قیام عمل میں آیا تھا. پہلے سوال کا یہ جواب ہے، اور اس تنظیم کا نام تنظیم علماء بہار ہی ہے. تنظیم علماء بہار کے قیام کے بعد سے لے کر کے 2022 اکتوبر تک باضابطہ اس کے ریاستی سطح یا علاقائی سطح پر کوئی ذمہ دار نہیں تھے. ہنگامی طور پر مختلف طرح کے پروگرام جو ہے گزشتہ میقات سے کرتے چلے آ رہے تھے. مثلا 2016 میں ایک ریاستی سطح کا حج بھون پٹنہ میں علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا، جس میں 300 سے لے کر کے 400 علماء کرام شریک ہوئے تھے. اس طرح کے اور بھی کئی پروگرام ہوتے رہے ہیں. اکتوبر 2022 کو اس کی ذمہ داری یعنی انچارج کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. تو اس وقت سے ابھی تک ہم نے ریاستی سطح پر جو ہے علماء کرام کی ایک میٹنگ بلائی ہے، اور آگے تنظیم کی توسیع اور استحکام کے لیے، اس کو فعال بنانے کے لیے ہماری کوششیں لگاتار جاری ہیں. اور ان کے علاوہ جو سوالات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد سے کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس کی رپورٹ بھی نہیں پیش کی جا سکتی ہے. البتہ ہم نے جو منصوبہ اور لائی عمل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس مہینے میں 16 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک پورے بہار کے قابل ذکر مقامات کا دورہ کا پلان بنایا گیا ہے. ان مقامات میں ہمارے جو ارکان جماعت ہیں یا متفقین ہیں یا جو کہ کارکن ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہوگی اور یونٹ کے قیام کی کوشش کی جائے گی. اور انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر میں بہار کے تقریباً 10 مقامات پر یونٹ کو قائم کریں گے، اس کو فعال بنائیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ذمہ داران جماعت اور علماء کرام، میں مجلس عاملہ مجلس العلماء تحریک اسلامی کا رکن ہوں، اور انہی کی نیابت کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے مجلس العلماء تحریک اسلامی کرناٹک کا تعارف پیش کر رہا ہوں. مجلس علماء تحریک اسلامی کرناٹک 2005 میں اس کا قیام عمل میں آیا. اس ملک کے اندر جو سب سے پہلے جس تنظیم کا مجلس العلماء کا قیام عمل ہے وہ کرناٹک کی تنظیم تھی، اور اسی کی وجہ سے پورے ملک میں اس کو شہ مل گئی اور مختلف ریاستوں میں اس کا قیام رہا. اس کی ضرورت یوں بھی محسوس ہوئی کہ کرناٹک میں اس دوران 2005 سے پہلے کچھ اس طرح کے ممبر و محراب سے کچھ اختلافی مسائل، گمراہ کن اس طرح کے ایک دوسرے پر کے خلاف باتیں کرنا، اس وجہ سے محسوس کیا گیا کہ ایک ایسی تنظیم کو وجود میں لایا جائے جس سے ماحول کو اور علماء کی ذمہ داریاں جو ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے. تو اس کی بنیادی غرض جو ہے اس کو ہم سامنے رکھا گیا، علماء کے اس کی طرف متوجہ کیا گیا، اور اس کی بنیادی غرض جو اس میں بیان کی گئی کہ اعلاء کلمۃ اللہ،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور قرآن و حدیث میں اسے امت کی ذمہ داری جو قرار دیا گیا ہے، جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے، اور امت ہم اپنی ذمہ داری کو، مقصد کو بھول چکی ہے، تو اس مقصد کو اس کو یاد دلانا، اور علماء چونکہ وارثین انبیاء ہیں اور ان کو اگر متوجہ کیا جائے تو پوری امت اس کے لیے متوجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ قرار دیا گیا کہ ملت کی دینی و شرعی جو مختلف مسائل و امور میں اختلاف ہے، اور اس اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد کو مضبوط و مستحکم بنایا جائے، اس کا ایک اور مقصد قرار دیا گیا۔ اس طرح اس کے مقاصد کی بنیاد پر یہ مجلس بنائی گئی، اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا ایک جلسہ مقرر کیا گیا۔ تو اس میں تقریباً 235 علماء پہلے اس کی ضرورت کو محسوس کرنے کے لیے اور لوگوں کی رائے اور مشورے لینے کے لیے، تو 265 علماء جو معروف مدارس اور جامعات سے جو فارغین ہیں اس موقع پر شریک ہوئے۔ تو ان کو ذمہ داری دی گئی کہ ہمارے خطبہ جمعہ جو ہیں ایک مؤثر ہوں اور اس میں اتحاد کی بات کی جائے۔ تو اس پروگرام میں جو شریک ہوئے وہ پہلی صف کے علماء بہت کم تھے، اور دوسری صف کے علماء اس میں کافی شریک ہوئے۔ اس طرح مختلف ورکشاپ بھی ہم لوگوں نے منعقد کیے، جس میں فارغین مدارس کو بلایا گیا۔ مرکز کی سطح پر جو ورکشاپ ہوتا ہے اسی کو نمونہ بنا کر ہم نے ایک ورکشاپ قائم کیے، اور مرکز کے ذمہ داران کو بھی اس میں دعوت دی گئی، اور جس میں مرکز کے ذمہ داران شریک ہوئے، مولانا اعجاز اسلم، مولانا یوسف اصلاحی صاحب، امیر جماعت خود اور سابق امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب وغیرہ اس ورکشاپ میں شریک ہوئے، اور پھر اس میں رہنمائی کی گئی۔ اس طرح 2-3 بڑے پروگرام ہوئے۔ ان پروگراموں میں تقریباً 1200 علماء شریک ہوئے۔ کون انصار اللہ ادعو الی سبیل ربک کے عنوان سے بھی، اور اس طرح کے 2-3 بڑے پروگرام ہوئے، اور تقریباً 1200 علماء کرام میٹرو کے 2018 میں جو ہوا، تقریباً 1200 علماء اور 300 عالمات شریک ہوئیں، اور اس میں مولانا سید جلال الدین صاحب کی صدارت میں ہی یہ پروگرام ہوا۔ تو اس طرح 2010 میں بھی اس طرح کے پروگرام ہوئے جس میں 1200 علماء کرام شریک ہوئے۔ تو اس طرح کے مختلف پروگرام جماعت کا ایک 2011 سے مجد العلماء نکل رہا ہے، پابندی کے ساتھ نکل رہا ہے، سہمائی یہ ہے، ایک علمی مجلہ ہے اور پابندی سے نکل رہا ہے، اور 1000 کی تعداد میں 1000 علماء تک یہ پہنچ رہا ہے۔ تو ایک مجلہ بھی ہمارے تعارف کا اور علماء سے تعلق پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس طرح علمی مساجد، علمی مجالس منعقد ہوتی ہیں ہر 6 ماہ میں، اور اس میں مختلف علمی موضوعات کو لے کر اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً بیٹھتے ہیں۔ تو جماعت کے اندر وہ 35 علماء کرام ارکان جماعت ہیں، اور 275 ہمارے ممبران ہیں۔ تو اس طرح ہم کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران حضرت اور دور دور سے آئے ہوئے علماء کرام اور منتظمین حضرت، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغربی بنگال میں جو تنظیم ہے علماء کی، اس کا نام ہے مجلس العلماء والائمہ۔ یہ 2013 میں اسٹیبلشڈ ہوئی ہے۔ اس کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے مولانا مظہر الاسلام صاحب۔ وہ ریٹائرڈ پرسن ہے، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پائے۔ اور جو سیکریٹری ہیں ان کا نام ہے مولانا منیر الاسلام صاحب،
وہ ایک مسجد میں امام ہیں اور ان کی مسجد کی توسیع کی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لے پائے. اسسٹنٹ سیکرٹری آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے پرمیشن دی، میں آپ کے سامنے مختصر رپورٹ پڑھ رہا ہوں. مغربی بنگال میں جو ٹوٹلز ممبر ہیں وہ ہے 466 ٹوٹل ممبرس ہیں علماء کرام کی. اس میں سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہیں، کسی وقت بھی ہم بلا کر ان کو پا سکتے ہیں، وہ ہے 130 ہے. اور اس میں سے کچھ سیٹسفیکٹریز ممبرس ہیں، کبھی کبھی بلا کر ملتا ہے اس طرح سے، وہ 155 ہے. اور ناٹ ایکٹیو کچھ ممبرس ہیں، اس میں سے 181 کے قریب ہے. ہم لوگ کا جو یہ کام ہے، یہ ورکنگ پروگریس ہم لوگ کا 11 ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہے. 23 ڈسٹرکٹ میں سے 11 ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہے. ان میں سے جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں اس میں ہے مالدہ، مرشد آباد، بیربھوم، ہاوڑا، نارتھ 24 پرگنا، ساؤتھ 24 پرگنا. اور جو سیٹسفیکٹری ہیں ان میں سے 2 ڈسٹرکٹ ہیں، ایک ہے کوچ بہار اور ایک ہے نارتھ دیناجپور. اور ناٹ ایکٹیو ڈسٹرکٹ میں سے ایک ہے ندیا اور ایک ہے ہگلی. اور ہم لوگ کا جو بیت المال ہے فنکشن، یہ جو ہے ہم لوگ کا 8 ڈسٹرکٹ میں اسٹیبلشڈ ہے، قائم ہے. اور کمیٹی کا جو الیکشن ہے الحمدللہ 3 سال بعد یہ ہوتا رہتا ہے، وہ کمپلیٹ ہے. اور جو ممبرس میٹ ہیں بنگال میں، چونکہ کچھ پروگرام اس وقت جماعت ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، بیدار ضمیر انسانی معاشرہ، اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا تاخیر کیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ کام ہونے کے بعد یہ جو ہے ممبرس میٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم لوگوں کے مغربی بنگال میں ہم لوگ کا دستور مجلس العلماء والائمہ ہے، جس کا کاپی لگ بھگ ہم لوگوں نے 2017 کے قریب بنگالی سے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں مرکز کو ہم لوگوں نے دیا تھا. اس کام کو اور زیادہ پھیلانے کی غرض سے کام چل رہا ہے. ہم لوگ کا زیادہ تر کام جو ہے آف لائن ہوتا ہے، آن لائن میں بہت کم پروگرام ہوتے ہیں، آف لائن میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح سے ہم لوگ کا جماعت کا کام ہوتا ہے، اسی ٹائپ کا وہاں پر بھی ہلکا سا علماء کرام کے اندر بھی اسی اسٹائل سے کام چلتا ہے. آپ لوگوں سے درخواست کریں گے، آپ لوگ دعا کیجیے گا ہم لوگ اس چیز کو 23 ڈسٹرکٹ میں پھیلا سکے اور اس کا فائدہ سب کو ہو. اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ذمہ داران جماعت اور عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ حلقہ اتر پردیش مغرب میں تنظیم علماء مجلس العلماء کے نام سے موسوم ہے. اس کے ذمہ دار محترم ڈاکٹر محمد شہاب الدین قاسمی صاحب ہیں. مجلس العلماء کا قیام 2017 میں عمل میں آیا اور فی الحال حلقے میں 19 مقامات پر مجلس العلماء کی شاخیں قائم ہیں، جہاں مقامی کنوینرز متعین ہیں اور 8 مقامات پر مقامی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں. البتہ ابھی ممبر سازی نہیں کی گئی ہے، انشاءاللہ اب ممبر سازی کا کام شروع کیا جائے گا. فی الحال دستور بھی نہیں بنایا گیا ہے، البتہ دستور ساز کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دستور سازی کا کام مکمل ہو جائے گا. پالیسی نہیں بنائی گئی ہے لیکن کچھ پروگرامز طے کر لیے گئے ہیں. مقامی سطح پر باقاعدہ پروگرام شروع نہیں ہوئے ہیں، البتہ وقتاً فوقتاً اور جب ذمہ داران کے مقامات پر دورے ہوتے ہیں تو اس موقع پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. وہ مقامات جہاں پر مقامی کمیٹیوں کی اور شاخوں کی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں سے AMU اور علی گڑھ شہر، رامپور، ککرالہ، سہارنپور، غازی آباد اور آگرہ،
یہ قابل ذکر مقامات ہیں. ان مقامات پر 3 مراحل میں دورے ہو چکے ہیں، جہاں پہلے مرحلے میں تنظیم کا تعارف کرایا گیا، دوسرے مرحلے میں مقامی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، اور پھر اس کے بعد تنظیم کے استحکام پر زور دیا گیا. حلقہ اتر پردیش مغرب میں مجلس العلماء کا نومبر 2018 میں علماء کا 2 روزہ اجتماع بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا. خاصی تعداد میں علماء کرام کی شرکت رہی تھی، اور مارچ 2022 میں ابھی ایک مجلس العلماء شورا کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں طے کیا گیا ہے کہ مجلس العلماء کو منظم اور مستحکم کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے بعد مقامات کے دورے کیے جائیں گے، اور ایک یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ حلقے میں مقامی کنوینرز کا 1 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا جائے گا. یہ حلقے میں مجلس العلماء کا بھی کام بہت ہی مختصر ہے اور ایکٹیویٹیز زیادہ کچھ خاص نہ ہو سکی ہیں، لیکن شورا نے یہ طے کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ایکٹیویٹیز کو زوردار انداز میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہم سب کو بہتر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد. محترم ذمہ داران جماعت اور معزز علماء اکرام، جماعت اسلامی حلقہ آندھرا پردیش میں شعبہ اسلامی کی جانب سے اس میقات کے شروع میں ہی 2019 اکتوبر 2019 میں دفتر حلقہ میں ارکان علماء جماعت اسلامی کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اور اس موقع پر وفاق العلماء آندھرا پردیش کا قیام عمل میں آیا اکتوبر 2019 میں. اس میں موجودہ جو ذمہ دار کی حیثیت سے صدر عبد القادر عمری صاحب اور نائب صدر مجاہد خان عمری صاحب کو جو ہے ارکان علماء اکرام نے منتخب کیا. بعد ازاں اس کا جو ہے پالیسی پروگرام اور دستور بھی تدوین کیا گیا، اور اس پالیسی پروگرام میں 11 مقامات پر آندھرا پردیش کے کل 11 مقامات پر وفاق العلماء کی یونٹس قائم کرنا تھا. الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد کے ایام میں مختلف سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ کی جانب سے مطلب مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے 11 مقامات پر یونٹس قائم کیے گئے، جس میں راجمنڈری، ایلور، گنٹور، نیلور، ادےگری، پدوٹور، مارکاپورم وغیرہ کل 11 مقامات پر قائم کیے گئے. مختلف موضوعات پر کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن سطح پر جو ہے مختلف موضوعات پر پروگرام منعقد کیے جاتے رہے. فی الحال 6 ماہ میں ایک مرتبہ اس کی تنظیم کے پروگرام ہوتے ہیں اور مقامی سطح پر بھی منعقد ہوتے ہیں. اور اس میں ارکان علماء کی تعداد کے ساتھ ساتھ دیگر مکاتب فکر علماء کا اگر ہم اس کے جو ممبر کی میں سمجھے کہ 130 علماء اس سے وابستہ ہیں، باقاعدہ اس کے ممبر ہیں. ابھی تک تو کوئی اس کا ترجمان یا رسالہ شائع نہیں ہوا ہے، کوشش ہے. البتہ اس کے اس رواں میقات کے آخر تک یہ کوشش کی جا رہی ہے ریاستی سطح پر علماء کی علمی صلاحیتوں کی ارتقاء کے سلسلے سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کرنے کے ضمن میں امیر حلقہ سے وغیرہ جو ہے کوششیں جاری ہیں. الحمدللہ اختتام سے پہلے ہی رواں میقات کے اختتام سے پہلے ہی یہ پروگرام منعقد کرنے کی کوشش ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس تنظیم کو مستحکم بنائے. آمین. آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. مہاراشٹر میں تنظیم علماء کا قیام 23 مارچ 2014 کو بنام مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر عمل میں آیا. تاسیسی اجلاس انجمن اسلام CST ممبئی منعقد ہوا. اس اجلاس میں 100 علماء کرام، حفاظ قرآن اور ائمہ مساجد نے شرکت کی. 85 افراد نے اسی اجلاس میں مجلس کی رکنیت اختیار کی. اس وقت ریاست مہاراشٹر میں مجلس کے ارکان کی تعداد 425 ہے اور 33 مقامات پر مجلس کی مقامی شاخیں قائم ہیں. واضح ہے کہ جہاں مجلس کے 3 ارکان ہوتے ہیں وہاں مجلس کی مقامی شاخ قائم ہوتی ہے. دستور العمل مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر کے نام سے مجلس کا ایک دستور ہے، بہت مختصر ہے.
13 دفعات پر مشتمل ہے۔ تنظیم کا نام تاریخ نفاذ، دائرہ کار، اغراض و مقاصد، طریقہ کار، رکنیت، تنظیمی ساخت، اختیارات، بیت المال، اخراج و استعفاء، مقامی نظم، میقات، طریقہ انتخاب، یہ اس کے دفعات کے شکیں ہیں۔ گزشتہ میقات، مجلس کی میقات ریاست میں 2 سالہ ہوتی ہے، تو گزشتہ میقات 2020 تا 2022 میں مجلس نے پہلی بار ریاست میں اپنے لیے پالیسی پروگرام مرتب کیا اور 4 محاذوں پر مجلس نے اپنی سرگرمیوں کا ارتکاز کیا: اسلامی معاشرہ، دعوت، تربیت اور تنظیم۔ ان 4 محاذوں پر مجلس نے ریاستی، مقامی اور فرد کی سطح پر سرگرمیاں طے کی۔ گویا اس نقطے سے واضح ہو گیا کہ مجلس میں کوئی بھی فرد آئے گا تو ہر ایک کے لیے یہاں کام ہے، کسی کو بھی خالی رہنا نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجلس میں آنے کے بعد ہم کو کون سا کام کرنا ہے۔ تو ریاست، مقام اور فرد کی سطح پر جو ہے کام طے کیا گیا جو ہے۔ اب وہ اگر آپ کہیں گے تو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا اس میں سرگرمیاں کہیں بعد میں وقت رہے تو پیش کر دوں گا۔ صوت العلماء کے نام سے مجلس کا سہ ماہی ترجمان شائع کیا جا رہا تھا، مگر کووڈ کی وجہ سے وہ موقوف ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ اس کے کئی شمارے کووڈ سے پہلے نکل چکے تھے۔ مجلس کی جو سرگرمیاں ہیں، نکات میں پہلے بتا چکا: اسلامی معاشرہ، دعوت، تربیت اور تنظیم۔ انہی نکات پر مشتمل سرگرمیاں ہماری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دعوتی ورکشاپ، جس میں پورے مجلس سے منتخب ارکان جن کا دعوتی ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا دعوتی ورکشاپ منعقد کیا جاتا ہے 2 روزہ۔ جو دعوتی ٹیسٹ رکھتے ہیں اس میں سے 10 علماء کا انتخاب کر کے مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرایا جاتا ہے، اور میقات میں ایک بار 10 عنوانات پر دعوتی مضامین تحریر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وابستگان کی سہ ماہی دعوتی نشستیں منعقد ہوتی ہیں۔ جمعہ کے 4 خطبات میں سے ایک خطبہ جمعہ دعوتی موضوع پر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ارکان کسی مسجد میں درس قرآن، درس حدیث دیتے ہیں تو 4 دروس یا 4 دروس حدیث میں سے ایک درس ان کے لازم ہے کہ دعوتی موضوع پر بھی وہ دیں۔ مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ نشستیں منعقد ہوتی ہیں، اور ہر رکن مجلس کو یہ ہدف دیا ہے کم از کم ایک وطنی بھائی تک اسلام کی دعوت کو کم حق کو پہنچانے کی وہ کوشش کرے۔ یہ دعوت کی ذمہ ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ہے کہ ریاستی سطح پر 8 روزہ مہم ادخلوا فی السلم کافہ کے عنوان سے منعقد کرنا تھا، مگر میں بتا دوں کہ چونکہ کووڈ کا یہ پورا 2 سال کا عرصہ رہا ہے تو ہمارے پالیسی پروگرام کے زیادہ اجزاء کی تنفیذ نہیں ہو سکی ہے۔ طلبہ مدارس میں قرآن کوئز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دینی جماعتوں اور مسالک و مکاتب فکر کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے سیمینار، سمپوزیم وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ مساجد، مدارس اور مکاتب و ملی اداروں کے ذمہ داران، ٹرسٹیان کے ساتھ نشستیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر رکن مجلس کو ہدف دیا گیا کہ 5 مسلم خاندانوں کو مثالی خاندان بنانے کی کوشش کرے گا، اور 5 مساجد یا دینی مدارس کے ذمہ داران سے وہ براہ راست ربط میں رہے گا۔ تربیت کے ذمہ یہ کہ منتخب ارکان کا 2 روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد کیا جاتا ہے۔ ان کی علمی اور فکری ارتقاء کے لیے علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہی موضوعات، اثری مسائل پر پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے۔ علمی موضوعات پر مقالہ نویسی کا اس سے پہلے بھی ہم نے مسابقہ کا انعقاد کیا تھا، کافی علماء نے اس میں شرکت کی تھی، اور اس میقات میں جو مسابقہ کا انعقاد کیا گیا ہے وہ صرف ارکان جو ہیں ان کے لیے۔ ماہانہ تربیتی نشستوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ پالیسی پروگرام میں باقاعدہ کچھ کتابیں درج کی گئی ہیں جن کے مطالعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ علمی فکری ارتقاء ہو سکے۔ تنظیم کے سلسلے میں یہ ہے کہ ماہانہ تنظیمی نشستیں ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب احتسابی نشستوں کا بھی ہمارے ہاں آغاز ہوا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ علماء کے احتسابی نشست یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے۔ علماء کے درمیان مسابقات کئی ایک ہو چکے ہیں۔ موجودہ جو ذمہ داران ہیں اس میں ریاستی ذمہ داری خود مجھ پر ہے، اور ہم بہت شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب جنرل سیکریٹری ہیں. اس کے علاوہ 9 افراد پر مشتمل مجلس شورا ہوتی ہے ریاستی, اور 2 ہمارے جو ہے ایک جنرل سیکریٹری کے علاوہ 2 جوائنٹ سیکریٹریز بھی ہیں. یہ ہماری تنظیمی ساخت ہے, کیونکہ ریاست بڑی ہے اس لیے اس کو تقسیم کر کے کام میں سہولت کے لیے تقسیم کی گئی ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذمہ داران جماعت حلقہ جھارکھنڈ تنظیم العلماء کا نام جھارکھنڈ میں مجلس العلماء جھارکھنڈ دیا گیا ہے. موجودہ ذمہ دار اس کے مولانا نصیر الدین قاسمی صاحب ہیں. تنظیم کی بنیاد 25 دسمبر 2016 مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب کے دورے پر آل جھارکھنڈ علماء کی ایک نشست بلا کر اس مجلس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس میں جو علماء شریک تھے اور مرحوم مولانا نے جو مجلس العلماء کے اغراض و مقاصد پر جب انہوں نے گفتگو کی تو تقریباً اس نشست میں 100 علماء شریک تھے, اور اکثریت نے گویا رکنیت کا فارم بھی انہوں نے پر کیا. تو اس طرح سے رکن علماء کی جو تعداد ہے, ممبر جو ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 125 سے لے کے 150 تک ابھی ہے. ہم نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ اس مجلس العلماء کی جو بنیاد پڑی ہے اس کی تعمیر نو کی ضرورت ہے, اس کو منظم و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی ہے. کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. ہمارے ارکان علماء اگر اس کی طرف توجہ دیں گے تو بعض مقامات پر یونٹ قائم ہو سکتی ہے, اور 1-2 مقامات پر یونٹ قائم بھی ہے. رانچی میں بنا پیڑھی میں قائم ہے, اور ہزاری باغ میں, اور ایک اور جگہ ہے پاکڑ میں. یہ 3 مقامات پر یونٹ قائم ہے. ہزاری باغ اور بنا پیڑھی رانچی میں گاہے بگاہے علماء کی نشستیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا, اس مجلس کے بنیاد رکھنے سے ایک ہمت اور حوصلہ ملا ہے. تو کبھی کبھار حلقے کی سطح سے علماء کو مدعو کر کے خاص ایشو پر ان سے تبادلہ خیال کا موقع ملتا ہے. اس میں 2 مرتبہ حلقے کی سطح سے علماء کو مدعو کیا گیا, اور اس میں اصلاحی, فلاحی, ندوی, قاسمی تمام حضرات نے شرکت کی. تو اس کا ایک عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ تعمیر ملت میں علماء کرام کا رول. لیکن ایک طرح سے یہ نشست ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر کام نہیں ہو پاتا ہے. ابھی ایک ایشو جو مرکزی سطح سے شروع ہوا مسجد پریچے کا, تو مرکزی ذمہ دار کا حلقہ جھارکھنڈ دورہ ہوا تو ایک عنوان ملا, تو علماء کو اس عنوان کے تحت ذہن سازی کے لیے ان کو مدعو کیا گیا کہ مسجد پریچے کے تعلق سے آپ علماء کرام اظہار خیال کیجئے کہ مسجد میں برادران وطن کا آنا, مسجد کی زیارت کرنا, ان کا یہ شرعی نقطہ نظر سے
آپ اظہار خیال کیجئے تو اس سے اس مجلس کے قیام سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم کو ایک حوصلہ ملا اور کام ہم نے کیا تو 150 علماء رانچی ضلع کے بشمول شہر رانچی شریک ہوئے اور لوگوں نے اس کو اپنے خطبہ جمعہ میں عنوان بھی بنایا اور شہر اطراف شہر کی مسجدوں میں ائمہ نے خطبہ نے اس پر کئی جمعے تک تقریریں کی اور گویا ایک ذہن بنا تو تحریکی افراد کو ایک حوصلہ اور ہمت ملی تو لوگوں نے ابھی ڈاکٹر حسن رضا صاحب تذکرہ کر رہے تھے مسجد پریچے کا ایک پروگرام کیا گیا پچھلے 1-2 ہفتہ پہلے، اس میں 20 سے 22 برادران وطن کی شرکت رہی اور ان کا تاثر اچھا رہا، تو مجلس العلماء کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ تنظیم العلماء تنظیم کا دستور بنا ہوا نہیں ہے باضابطہ اور اس طرح سے کوئی پالیسی بھی نہیں بنی ہے، لیکن پروگرام کبھی کبھی کسی عنوان سے ہو جاتا ہے۔ کوئی رسالہ بھی مجلس کا نہیں ہے، ترجمان رسالہ۔ بہت منظم، ابھی ہم نے کہا کہ بنیاد رکھی گئی ہے، منظم و مستحکم نہیں ہے کہ کوئی مسابقاتی پروگرام کریں، کوئی ترجمان نکالیں، کوئی علمی مجلس کا قیام کریں، اس کی ابھی ہمارے اندر وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں، وہ وسائل و ذرائع نہیں ہیں، لیکن ہم پہلی فرصت میں موجودہ ذمہ دار مولانا نصیر الدین قاسمی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کوشش کریں گے کہ بڑے بڑے چند شہروں میں تنظیم کا قیام ہو جائے، تنظیم کی بنیاد پڑ جائے، اور ان علماء جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں ان مجلس کا تعارف، اس کے قیام کے اغراض و مقاصد بیان کر سکیں، اس کی کوششیں ہم کریں گے۔ پروگرام بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس مجلس سے جڑے ممبران کو یہ ہمت حوصلہ دے کہ علماء کے درمیان مجلس کا تعارف، اس کے قیام کے اغراض و مقاصد کو بحسن و خوبی بتا سکے اور وہ اس کو قبول کریں اور اس تنظیم سے جڑے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ مدھیہ پردیش میں جو علماء کی تنظیم ہے اس کا نام آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے، تنظیم اتحاد علماء و ائمہ مدھیہ پردیش۔ اس کی سیکریٹری کی ذمہ داری ابھی میرے ہی اوپر ہے اور اس کے صدر ہیں جناب مولانا اقبال مسعود ندوی صاحب، حال مقیم کناڈا۔ اس کا قیام 10 اپریل 2017 میں عمل میں آیا تھا۔ اس تنظیم کے باقاعدہ 50 ارکان ہیں اور 100 سے زائد متفقین ہیں۔ دستور شروع ہی میں تشکیل دے دیا گیا تھا قیام کے وقت ہی، اور اسی میں پالیسی اور پروگرام بھی ذکر ہیں۔ ابھی فی الحال تنظیم کے ترجمان کے سلسلے میں تو ابھی کوئی یعنی نہیں سوچا ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم جماعت کے جو میگزینز ہوتے ہیں اور رسالے ہوتے ہیں وہ علماء تک پہنچاتے ہیں PDF کی شکل میں، اور پروگرامز کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ اس طرح کی کہ جہاں تعارف ہو چکا ہے وہاں جب پروگرام ہوتا ہے تو کچھ ٹاسک دیا جاتا ہے، اور جہاں تعارف نہیں ہوا ہے تو وہاں تعارف کرایا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش کی تقریباً 9 یونٹ میں اس کا تعارف کروایا جا چکا ہے۔ دستور میں جو ذکر کردہ پروگرام ہیں انہی کی روشنی میں کچھ کام دیے جاتے ہیں علماء کو۔ ایک بات یہ کہ
ہمیں اس کا احساس ہے کہ علماء میں ہم تنظیم کی اسپرٹ پیدا کرنے میں ابھی ہم ناکام ہیں، جس کو ہم تنظیم پنا کہہ سکتے ہیں نا، ایک تنظیم کا جو تصور ہے اس کو ہم پیدا کرنے میں اچھی طرح کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ البتہ تنظیم کی فکر کو عام کرنے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، یعنی وہ باتیں جو علماء کی دیگر تنظیموں میں جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہم وہ پیش کرتے ہیں تو اور اس کو لوگ سراہتے ہیں، تمام ہی علماء اس کو سراہتے ہیں۔ مسابقات ابھی تک ہم مسابقات کا انعقاد نہیں کروا سکے ہیں، آئندہ مسابقات انشاءاللہ کروانے کا ارادہ ہے۔ مطالعے کے لیے کتب کی فراہمی کا یقین دلایا جاتا ہے، اور یعنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کا بھی ہم یقین دلاتے ہیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ذمہ داران اور ہندوستان کے مختلف کونے سے آئے ہوئے علماء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس علماء دلی میں قائم ہے، جس کے ذمہ دار مفتی سہیل قاسمی صاحب ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ کام ہو چکے ہیں، جیسے رکنیت کا فارم جو ہے ہم لوگوں نے تشکیل دیا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کا فارم بھی بھرا ہے۔ اسی طریقے سے دستور، اغراض و مقاصد، لاہ عمل بھی اس کا تیار کر لیا گیا ہے۔ یونٹ کی تشکیل ابھی نہیں ہو سکی ہے، لیکن کوشش جاری ہے۔ البتہ اس کے تحت بہت سارے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے اور ڈسکس بھی ہوتا ہے علماء کے درمیان۔ سماجی مسائل پر توجہ کے لیے علماء کو خطوط بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس میں خاص طریقے سے ابھی جو مرتدین کی جو لہر چلی ہے وہ ان علاقوں میں زیادہ ہے، تو ایسے افراد جو مرتد ہونے کے قریب تھے ان کے لوگوں سے رابطہ قائم کر کے سمجھا بجھا کر انہیں واپس بھی لایا گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارا جو ہے سماجی مسئلہ ہے، جیسے بچیاں بہت سے غیر مسلمین کے رابطے میں آ جاتی ہیں، وہ بھی کوشش جاری ہے کہ انہیں شادی کے بعد یا کہہ لیجیے بھاگ جانے کے بعد انہیں سمجھا بجھا کر واپس لایا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے، اور کئی بچیاں جو ہے واپس بھی آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ اور خطبہ کو بھی اس پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جو حالات حاضرہ کے برننگ ٹاپک ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ راضی ہوئے ہیں، اور اس کے کئی پروگرام بھی دلی میں منعقد ہوئے ہیں، اور بالخصوص مرکز میں چند سال پہلے ایک بہت بڑا علماء کا اجتماع بھی ہوا تھا، جس میں تقریباً 500-600 علماء شریک تھے۔ اسی طریقے سے کئی مساجد میں اس سلسلے میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور حالات حاضرہ پر گفتگو بھی ہوتی ہے، اور انہیں مسائل سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو اس میں ہوتے ہیں سامعین میں روابط بھی پیدا کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں کوئی مسائل پر یا برننگ ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے رابطہ بھی قائم کرتے ہیں۔ البتہ ادھر لاک ڈاؤن میں کام بہت متاثر ہوا ہے، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی کی جو ریاست ہے اس میں کافی مشکل کام ہے، کیونکہ ایک پورا ایک شہر ہے، اور آپ کے پاس دوسرے علاقے بھی ہیں جہاں مخلص افراد مل سکتے ہیں۔ یہاں بڑا مشکل کام ہے، اور سب نفسا نفسی میں یا قصب ماس میں ایسے جھگڑے ہوئے ہیں کہ بار بار ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ آنے کے لیے یا ایک لڑی میں پرونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے، اور ہم ان افراد کو جو ہمارے سماج کی کریم ہیں انہیں ہم ایک لڑیوں میں پرونے میں کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تلنگانہ میں مجلس العلماء کے نام سے نہیں بلکہ وفاق العلماء تلنگانہ کے نام سے علماء کی ایک تنظیم قائم ہے، اور سن 2010 میں حضرت مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے موجودہ ذمہ دار حضرت مولانا احمد عبدالعظیم ہدوی صاحب ہیں، جو جامعہ دارالہدیٰ حیدرآباد سے فارغ ہیں۔ جنرل سیکریٹری مولانا محمد عرفان فلاحی صاحب ہیں۔ نائب صدور میں حضرت مولانا مفتی محبوب شریف نظامی صاحب دامت برکاتہم، اور مفتی شوکت علی قاسمی صاحب، مولانا رکن الدین ندوی صاحب، یہ حضرات نائب صدور میں ہیں۔ اس تنظیم کا دستور بنا لیا گیا ہے، پالیسی پروگرام بھی مرتب ہے، اور اسی کے حساب سے عملی کاوشیں کی جاتی ہیں۔ اس تنظیم سے وابستہ 130 علماء کرام ہیں، جو مختلف مسلکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوشش اس بات کی گئی ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں ان تمام کو اس تنظیم کے تحت نمائندگی دی جائے، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اتحاد فکر کے ساتھ یہ لوگ الحمدللہ اپنے کاموں کو اور دی گئی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں۔ دستور 2017 میں بنایا گیا تھا، اور تنظیم کا اب تک کوئی سالانہ، ششماہی یا ماہانہ کوئی ترجمان شائع نہیں ہوا ہے۔ ارادہ ہے کہ کم از کم ای پیپر، جیسے کہ مشورے میں ایک مرتبہ بات آئی تھی، وہ شروع کیا جائے ہفتہ واری، اور پھر کوئی مجلہ اس کا شائع ہو سالانہ۔ اس کی کوشش جاری ہے۔ اسی طریقے سے تنظیم کے پروگرام اب تک جو ہے بڑے بڑے پروگرام 3 منعقد ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد کے مشہور علاقہ آبٹس میں، پھر مہدی پٹنم میں، پھر خود حلقے میں، پھر ادھر چندرائن گٹے میں، اس طریقے سے 3 بڑے بڑے پروگرام منعقد ہوئے، جس میں کافی تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی۔ ماہانہ پروگرام میٹنگیں طے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر پروگرام طے کیے جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کیا چیزیں، کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ابھی لاک ڈاؤن اور اس کے بعد سے یہ میٹنگ منعقد نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر اس کی شروعات ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پروگرام میں خاص طور پر جو سب سے بڑا کام ہے، وفاق العلماء تلنگانہ کے تحت تقریباً 800 سے 1000 مساجد تک خطبہ جمعہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور جن علاقوں تک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں کے ائمہ کرام کو باضابطہ پرنٹ بھی دیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی منظم انداز میں خطبے کی ترتیب کا کام مولانا شفیع احمد قاسمی صاحب انجام دے رہے ہیں، اور اس کی تصحیح وغیرہ میرے ذمے ہے، میرے ساتھ اور کچھ علماء کرام ہیں، سب کے تعاون سے باضابطہ طور پر اس کی تصحیح کی جاتی ہے، اور کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ اس میں
جو فکری عناوین ہوں برننگ موضوعات پر اس سلسلے میں خطبہ تیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے علماء کے درمیان مسابقات تو نہیں ہوئے ہیں، البتہ علماء سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ مختلف علماء کرام سے، مختلف مسالک کے علماء کرام سے جو ہے دورے کر کے ان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ کئی گروپس پر مشتمل دورے ہو چکے ہیں دینی مدارس کے اندر جو مختلف مسالک سے متعلق ہیں، اور 2 3 4 علماء کرام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو اس تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اسی طریقے سے علماء کی علمی صلاحیتوں میں ارتقاء کے لیے ابھی تک کوئی پروگرام منعقد نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی۔ اور اضلاع وغیرہ کے اندر اس کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، ورنگل میں، کھمم میں، نلگنڈے میں جو ہے کوشش جاری ہے، محبوب نگر میں۔ اسی طریقے سے کریم نگر کے اندر باضابطہ طور پر جو ہے وفاق کی تنظیم شاخ کے طور پر جو ہے شروع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ بہت ہی کامیاب طریقے سے وہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو 5 الگ الگ علاقوں کے اندر سینٹرز قائم کرنے کی تجویز ہے، اور اس سلسلے میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بس آج کے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور ایک ارادہ ہے کہ وفاق کے تحت مختلف مساجد کے اندر مکاتب کا باضابطہ طور پر نظم کیا جائے، تو اس کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں کہ ہمارے اس ارادے کو جو ہے پورا کرنے میں ہمیں کامیابی ملے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد 1-2 مرتبہ میٹنگ ہوئی ذمہ داروں کے ساتھ، لیکن موقع نہیں ہوا، اور پھر جو ہے 2020 میں لاک ڈاؤن، اس کے بعد 2 سال کوئی معاملہ ہی نہیں رہا، اور ابھی پھر 26 جنوری کو اس سال جو ہے مجلس علماء کے لیے نجی الاسلام صاحب آئے تھے، اس میں تو 50-60 علماء جمع ہوئے تھے۔ یوں بلاتے ہیں تو سب آ جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے مخالفت بھی ہوتی ہے، اور جس طرح سے تحریک کا دل و جان سے ساتھ دینا چاہیے ویسا موقع نہیں ملتا ہے۔ شاید پورے گجرات میں علماء جو ارکان ہیں بہت کم تعداد ہے، تقریباً 4 ہمارے اس میں ہے، 4 یا 5 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور اس میں بھی 5 جو ہے 5 کونے میں ہیں، بہت دوری ہے۔ میں جوناگڑھ میں ہوں، دوسرے سومناتھ میں ہیں، ایک احمد آباد ہے، ایک بڑودہ، اس طرح سے دور دور کے فاصلے کے حساب سے جمع ہونا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اتنا ضرور ماحول بنا ہے کہ علماء جماعت اسلامی کا کھل کر آمنے سامنے چرچا ہوتا ہے، بہت سارے اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی مدرسے والے کو فون کیا جائے کہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، آپ کے مدرسے میں لے کر آنا چاہتے ہیں، طلباء اور علماء سے کچھ بات کریں گے، تو اجازت مل جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کا ماحول ہے۔ لوگ اب کچھ بات کہتے تو اب سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن باضابطہ طور پر جو ہے مجلس علماء کو جس طرح کام کرنا چاہیے اس طرح سے ہمارے یہاں بہت مشکل ہے، لیکن کام ہو سکتا ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کو کھل کر ان کے سامنے، اور ہمارے جو گروپ علماء ہے شہر کے اندر، اس میں جو ایک مفتی صاحب ہے، جب ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ذمہ دار کو خاص ہم مفتی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں کہ ان کو اپنے پروگرام میں سے مشورے کے لیے شرکت کرو، تو مفتی صاحب کا بھی دل کھلا ہوا ہے، وہ آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، اور بہت ساری رائے بھی دیتے ہیں۔ ہم نے مقامی کو بولا کہ کچھ ایسی ذمہ داری ان کو دے دیا جائے، ہمارے جو بہت سارے یہ ہیں، تو مولانا کو ایسی ذمہ داری اس سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہم کو دوسرے علماء مل سکتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہمیں تو کام کرنا ہے اور کام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو وہاں بس چند افراد ہیں اور اپنے طور پر جو ہے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے چرچے ہو جاتے ہیں، جماعت اسلامی کی کچھ محنت کو کسی جگہ پر چرچا کر دیا جاتا ہے، اور کہیں پر اگر چرچا ہوتا ہے تو وہاں تکفیر، تفسیق، سارے معاملے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے نہ ویسا ہے، لیکن کچھ جگہ مزاج بنا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس دارالعلوم سے میری فراغت ہے اسی دارالعلوم میں بہت سال پہلے علامہ رفیق صاحب آئے تھے۔ جب علامہ رفیق صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئے تھے تو اس وقت وہاں کہا گیا تھا
کہ یہ ایمان کے چور ہیں اور یہ ایمان کو یہ کرنے آئے ہیں. پھر دوسرے ذمہ دار جو تھے انہوں نے ان کو بیٹھایا اور بات چیت ہوئی. لیکن اب وہی مدرسے ہیں کہ وہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار آ رہے ہیں اور آپ سے کچھ بات کریں گے تو آپ اجازت مل جاتی ہے. اس وقت میں اور ابھی میں بہت بڑا فرق لوگوں میں پڑا ہے اور کام سے بھی لوگ متاثر ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک چند علماء ایک ساتھ میں نہیں ہوں گے ہمارے ارکان میں تب تک یہ کام جو ہے مشکل تو ہے, ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ معاونین کو پیدا کر دے اور ہمارے ساتھ جڑ جاوے تاکہ ہمیں پورے علاقے میں کام کرنا آسان ہو جائے.